رسول بخش رئی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی ترجیح کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنا یا پھر جو ریئل ایشوز ہیں اس وقت ان کو جگائے رکھنے کے لیے متحرک کردار ادا کرنا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کچھ حقیقتیں بھی کافی دلچسپ ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر تحریک چلے تو وہ تحریک اس حکومت کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ حکومت تو ایک جلسے کی مار ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اصل میں اگر تحریک چلتی ہے، عوامی احتجاج اگر چلتا ہے تو وہ کسی اور طاقت کے خلاف ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ حالات نہیں ہیں، حالات ہیں، آتش فشاں بھی ہے، لاوا بھی پک رہا ہے، ابل بھی سکتا ہے، پھٹ بھی سکتا ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف کی قیادت نے غالباً یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جن کے خلاف تحریک چلانی ہے وہ احتجاجی تحریک فی الحال نہیں چلیں گے۔ اگر چلے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ایران میں خواتین نے تحریک چلائی اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ کینیا میں تحریک چلی، وہاں پہ کیا ہوا؟ کئی ممالک ہیں جہاں پہ اسی قسم کے حالات ہیں۔ پاکستان میں دو قسم کے حالات تحریکیں چلا رہے ہیں، ایک یہ ڈیٹ برڈن اور دوسرا یہ جو بجلی کا بحران ہے اور مہنگائی جس کا تعلق ان سب چیزوں سے ہے۔ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت جمی ہوئی ہے، تحریک نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ قومی سطح پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم عوام کو ریاست کے خلاف لا کے کھڑا کریں اس وقت جس وقت دہشت گرد بھی ہمارے خلاف سرگرم ہیں، یا جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اوپر مختلف وجوہات کی بنیاد پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ حکومت کو کریڈٹ نہ دیں، اگر آپ نے کریڈٹ دینا ہے تو بڑی طاقت کو دینا ہے جو مضبوطی سے اس حکومت کو تھامے ہوئے۔ دوسری اگر آپ نے کریڈٹ دینا ہے تو کہیں پہ کوئی دانش مندی ہے کہ ریاست کے خلاف ہم نے اس وقت سامنا ہم نے عوام کو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جیسے چیلنجز ہے قوم بننے کی ضرورت ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا ایک دفعہ جو اپوزیشن میں آگے اس کی کوشش ہوتی ہے اگلی دفعہ ہمیں اقتدار ملنا ہی ملنا چاہیے، لیکن لیبل پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ کتنا عرصہ انہوں نے انتظار کیا اور طویل عرصے کے بعد انہیں اقتدار نصیب ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کیسے دھاندلی یہ طرز عمل کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کا کردار ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ نہ اخلاقی اقدار ہیں، نہ وہ محب الوطنی ہے جس کے وہ نعرے ڈالتے ہیں، اور نہ وہ ایمانداری اور امانہ داری ہے جو کہ عوامی سیاست یا جمہوری سیاست جس کا تقاضا کرتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، وہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 200 سے 300 سیاسی خاندان خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہاں سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے رسول بخش رئی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت آئی تھی تبدیلی کا نام لے کر، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ بھی الیکٹیبلز کی طرف بھاگے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکٹیبلز سیاست کا حصہ ہیں لیکن تمام الیکٹیبلز قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ اپروچ کیا ظاہر کرتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل وہی روایتی سوچ کی عکاس ہے کہ یہ عوامی سیاست غالباً کرنے میں ابھی قابل نہیں ہوئے، نہ ہو سکتے ہیں۔ عوامی سیاست پاکستان کی تاریخ میں دو جماعتوں نے کی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اور دوسری تحریک انصاف نے کی ہے۔ تیسری جماعت جو ہے جو میاں صاحب کی ہے اور جو ان کی کامیابی کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرا ایلیٹ نیٹ ورک ہے پنجاب میں بھی اور پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی، اس کو انہوں نے مضبوط کیا۔ پیپلز پارٹی بھی اب اسی کے سہارے چل رہی ہے اور تحریک انصاف بھی اس طرف کو گئی، عوامی سیاست بھی رہی، لیکن اصل میں جو ان کی جو
ताकत थी 2018 के इंतखाबात में, फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल बदली और अवामी ताकत की तरफ आई। तो ये जमात अवामी तहरीक के नतीजे के तौर पर तो नहीं उभरी, ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे के तौर पर सामने आई है, या उससे पहले टेलीविज़न प्रोग्राम में आके इनके जो ज़ोरामा हैं उन्होंने बताया कि हम इस किस्म की सियासी जमात बना रहे हैं, ये हमारा मंशूर है, इससे हम पहले पाकिस्तान में ये 2023 करना में चाहते हैं। इमेजिनिंग बहुत पाकिस्तान अच्छी के नाम बातें हैं। से सेमिनार्स शुरू किए थे इन्होंने। आईनी इश्यूज़ पे जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि जब आईनी इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, ये सब लोग करते हैं, लेकिन जब आवाम के पास जाते हैं तो आवाम क्या आपको जानते भी हैं, ये जो बातें आप कर रहे हैं जो एक दानिश्वर हल्का अर्बन एरिया में एक समझ सकता है, आवाम तो नहीं समझ सकते। आवाम की सियासत मुख्तलिफ है। आवाम जो है ना पाकिस्तान की, वो जो पुरानी सियासी ख़ानदान है उनके हाथों में है, जो ज़िम्मेदार हैं, जो गद्दी नशीन हैं, जो कबायली सरदार हैं, उनके हाथ में है। ये पार्लिमानी निज़ाम की एक बिगड़ी हुई शक्ल है जिसके मुताबिक हम पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं। इससे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है जब तक कि आप चीफ मिनिस्टर का इंतखाब, वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त ना करवाएं, और जब तक वो नहीं कराएंगे आप इनके चुंगल से नहीं निकल सकते। और अगर वो तरमीम करनी है तो वो क्यों वो तरमीम करने देंगे। तो ये बिल्कुल इलेक्टेबल के पास जाएंगे, उनके सामने अपना मुकदमा रखेंगे। और एक भी एक ज़हन में जो मुझे बात समझ आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम जो अंडे हैं एक टोकरी में नहीं रखना चाहेंगे। अच्छा। और ये जो टोकरियां हैं ना दो, जिनके सारे जो जहाँ पे अंडे इस वक्त हैं, इनको कई दफ़ा आजमा भी चुके हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल में उनकी ज़रूरत पड़ी है जब कोई मुतबादल सामने नहीं था। तो एक मुतबादल के तौर पे आप इसको बी टीम भी समझ सकते हैं कि वक्त आने पर इनको थपकी मिल सकती है। कि थपकी अगर ये मिले कि इलेक्टेबल जो इस वक्त पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून में बैठे हुए हैं, या तहरीक इंसाफ में बैठे हुए हैं कि अब इस तरफ को चलो, तो हमने देखा 2018 में चले थे तहरीक इंसाफ की तरफ, और फिर इसके बाद उनको जब हुक्म मिला कि वापस आओ तो फिर वापस आ गए। लेकिन अगर गेम इलेक्टेबल्स के हाथ में ही है तो फिर हमने आईपीपी में भी बहुत से इलेक्टेबल्स जाते हुए देखे, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि अभी नहीं, वक्त पड़ने पर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है।